دو قومی نظریہ، یہ دو قومیں ہیں، ایک مسلمان اور ایک ہندو۔ ہمارا مذہب اور ہے، ان کا مذہب اور ہے، ہماری عبادت کا طریقہ اور ہے، ان کا عبادت کا طریقہ اور ہے۔ اس لیے یہ ہمیں پاکستان ملا کہ یہ اسلامی ملک بن سکے، یہاں پر ہم عبادت اچھے طریقے سے کر سکیں، سکون سے کر سکیں، اور اسلام کے آئین میں رہ کر یہاں پر ہم اپنی زندگی گزاریں۔ اس لیے یہ ملک ہمیں ملا۔ علامہ اقبال کا خواب، قائد اعظم کی کوشش کس لیے تھی کہ ہم مسلمانوں کا علیحدہ ملک ہو، اور حضرات محترم یہ جو ملک ملا ہے یہ آرام سے نہیں ملا، بڑی تکلیفیں برداشت کی ہیں مسلمانوں نے۔ اتنی یقین کریں شہادتیں ہوئی ہیں، وہ ہمارے بڑے ہمیں بتاتے تھے کہ ایک نہر گزرتی ہے انڈیا سے، مسلمانوں کی لاشیں ہم نے اس نہر سے نکالتے تھے، اور پانی میں وہ لاشیں پانی میں آتی تھی، اور ہم نکال کر مسلمانوں کی لاشیں باہر نکالتے تھے۔ اتنے مسلمان شہید ہوئے ان ہندوؤں نے کیے، اور پھر وہ ٹرین آ رہی تھی، وہ ٹرین میں انہوں نے اتنے ظلم کیے، پھر اتنی بیٹیوں کی عزتیں، عورتوں کی، خواتین کی عزتیں لوٹی گئیں۔ کس لیے یہ قربانیاں دی گئیں؟ کہ ہم ایک اسلامی ملک میں رہ سکیں، ہم اپنے اسلامی ملک میں رہ کر سکون کے ساتھ اپنی زندگی گزاریں اور اسلام کے مطابق گزاریں۔ تو حضرات محترم، اور جب یہ دن آتا ہے 14 اگست آزادی کا، تو ہم کیسے مناتے ہیں؟ کبھی سوچا ہے؟ پتہ ہے سب کو کیسے مناتے ہیں؟ میں ایک بات بتاتا چلوں، مثال کے طور پر ایک مزدور بندہ ہو نا، مزدور، اور اس نے دن رات محنت کر کے، خون پسینہ کر کے، محنت کر کے ایک مکان تیار کر لے، مکان بنا لے محنت کر کے۔ جب وہ بناتا ہے نا، تو سب سے پہلے وہ رب کا شکر ادا کرتا ہے، شکر ادا کر پھر وہاں پر سب سے پہلے قرآن کی تلاوت کرتا ہے، قرآن پڑھاتا ہے، بچوں سے قرآن پڑھواتا ہے کہ یہاں برکت ہو، شکر ادا کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور جہاں پر ایسا مکان بنایا جائے جو رشوتوں سے یا حرام کے پیسوں سے بنایا جائے، وہاں پر شکر ادا نہیں کیا جاتا، وہاں پر قرآن کی تلاوت نہیں کی جاتی۔ اس مکانوں میں کیا ہوتا ہے؟ پارٹیاں کی جاتی ہیں، گانا بجایا جاتا ہے۔ تو حضرات محترم، یہ جو ملک تھا، یہ جو پاکستان ملک تھا، یہ آرام سے نہیں ملا، یہ خون پسینہ بہایا گیا تھا، شہادتیں ہوئی تھیں، اور اتنی تکلیفیں برداشت ہونے کے باوجود، اتنی شہادتیں ہونے کے باوجود یہ ہمیں ملا ملک۔ تو ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے، یہ نہ ہو کہ اس دن آئے تو ہم گانا بجانا شروع کر دیں، ہم تماشے شروع کر دیں۔ یار ہم اس دن کو شکر ادا کریں رب کا، اور جنہوں نے شہادتیں حاصل کی ہیں ان کے لیے دعا کر لیا کریں۔ وہ کچھ سال پہلے دیکھیں نا، وہ سلنسر موٹر سائیکل سے نکال کر وہ 14 اگست کو موٹر سائیکل بھگاتے تھے، شور ڈالتے تھے، تو پھر کیا ہوا؟ وہ پولیس والوں نے کوششیں کی اور وہ ان کو پکڑنا شروع کر دیا، جو موٹر سائیکل کے سلنسر نکالتے تھے ان کو پکڑا۔ جب پکڑا گیا، وہ بند ہوا، تو شیطان نے ایک اور طریقہ بتایا کہ یار اب موٹر سائیکلوں میں تو یہ شور نہیں ڈالنے دیتے، چلو اب باجا نکالتے ہیں، اب تم اپنے منہ سے باجا بجاؤ اور شور ڈالو۔ تب تو سلنسر میں موٹر سائیکل نکال کے شور ڈالتے تھے، کان درد ہوتے تھے۔ اب شیطان ایک نئی چیز نکال دی، یہ باجا نکال دو بھائی، اب 14 اگست کو باجے بجاؤ، منہ کے ساتھ شور ڈالو۔ خدا را، ہم ایک اسلامی ملک میں ہیں، اور اسلامی ملک میں رہ کر ہم یہ کام کریں؟ یار شکر ادا کرو خدا کا، اور شکر ادا کر کے ہم ایسے کام سے محفوظ ہوں، ہم ایسے کام سے بچیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کام سے بچنے کی توفیق